اللہ رب العزت نے دین اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان سب کو اپنی حفاظت میں لیا ہے اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے کچھ برگزیدہ بندوں کا چناؤ کر کے اللہ رب العزت نے دین اسلام کی خدمت کروائی ہے۔ انہی لوگوں میں ایک بڑا مشہور نام جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح بھی لکھی، شرح سے مراد تشریح ہے، احادیث کی تشریح، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 631 ہجری میں یہ دمشق میں پیدا ہوئے۔ نوی ایک بستی ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہے۔ 19 سال کی عمر میں دمشق میں آئے اور یہاں پر مدرسہ رواحیہ میں تعلیم و تربیت حاصل کرنا شروع کی، اور 45 سال کی عمر تک یہ اس دنیا میں رہے۔ اس دوران میں بے شمار کتابیں لکھیں جن میں فن حدیث کے اوپر اور ویسے عالم عرب کے اندر اور برصغیر کے اندر بڑا مشہور نسخہ ان کا ریاض الصالحین کے نام سے مشہور ہے، وہ آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس نسخے کا جو مین اور بنیادی کردار انسان کی زندگی میں ہے، انہوں نے اس کتاب کے مقدمے کے اندر ذکر کیا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں جب یہ کتاب اس کے اندر احادیث کو جمع کروں تو ان احادیث کو پڑھنے کے بعد انسان کا اخلاق بھی اچھا ہو، اس کے دل میں جو کجروی ہے، جو بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، وہ بھی دور ہوں، اور اس کو آداب آ جائیں کہ معاشرے میں رہنا کس طرح ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر اپنی استعداد کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق صحیح احادیث کو لانے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا ہر کتاب کا مصنف جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے تو کچھ شرائط مقرر کرتا ہے۔ انہوں نے صرف ایک شرط رکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی میں کسی حدیث کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اتفاق ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، تقریباً 90% احادیث حدیث بالمعنی ہے، حدیث بالمعنی ہے۔ مثال میں کہوں کہ تم کدھر جا رہے ہو، ملک صاحب کہیں ویئر آر یو گوئنگ، تم کدھر جا رہے ہو، اور پھر ماسٹر صاحب کہیں کتنے چلنا ہے، بات بالکل ایک ہے، الفاظ کا تھوڑا سا جو ہے وہ مختلف انداز ہے، بات صرف ایک۔ اسی طرح صحابہ کرام نے بھی حدیث کو بیان کیا ہے، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، 90% احادیث ایسے ہیں اور جب ان کا مفہوم ہوتا ہے وہ بالکل ایک ہوتا ہے۔ تو اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے اوپر بڑی جگہ سے معلومات مل سکتی ہے۔ ہم اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے، اس کا نام ہے ریاض الصالحین، جیسے ہم نے سنا ہوا ہے ریاض الجنہ، جنت کا باغیچہ، ایسے ہی ریاض الصالحین یہ نیک لوگوں کا باغیچہ ہے، نیک لوگوں کا باغ ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، معاشرت کے اعتبار سے انسان کی زندگی میں کس طرح ان کا عمل دخل ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سب سے پہلا جو باب رکھا ہے وہ باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال الوارزہ والخفیہ۔ مطلب اس کا یہ ہے تمام ظاہری اعمال، تمام باطنی اعمال، جتنے بھی باتیں ہیں یعنی اقوال اور بندے کا حال، یعنی موجودہ زمانے کے اندر ان سب چیزوں میں اخلاص کا ہونا اور حسن نیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اخلاص اور حسن نیت، اب یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ میں نے ذکر کیا تھا امام نووی جب بھی کوئی باب شروع کرتے ہیں تو پہلے قرآن کریم کی آیات اس باب کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے وہ ذکر کرتے ہیں قال اللہ تعالی
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ سورۃ البینہ کی یہ آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کو یہی حکم دیا تھا کہ وہ لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ ہی کے لیے جھک کر حنیف بن جائیں اور نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، یہی سچا دین ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس تمہاری قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا، کوئی چیز اگر پہنچتی ہے تو تمہارے دل کا تقوی، یہ اللہ رب العزت کے پاس پہنچتا ہے۔ اور تیسری آیت جو انہوں نے ذکر کی، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تم اپنے سینے میں کوئی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، اللہ رب العزت اس کا جاننے والا ہے۔ ان تین آیات میں تین ہی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات، عبادت اللہ رب العزت کے لیے کرنی ہے اور اخلاص کے ساتھ کرنی ہے۔ پہلے لوگوں کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کہتے ہیں دل کے اس ارادے کو، اس عمل کو جس کے کر لینے کے بعد بندے کا حصول، بندے کی کوشش یہ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں نے اس کام کو سر انجام دینا ہے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک دن تشریف فرما تھے، پاس عمر رضی اللہ عنہ تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے ابی آپ مجھے یہ بتائیے کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو ابی بن کعب کہنے لگے اے عمر کبھی آپ خاردار جھاڑیوں میں سے گزرے ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں گزرا ہوں۔ کہا کس طرح گزرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں اپنے کپڑوں کو بچا کر چادر سمیٹ کر گزرتا ہوں، کہیں میری چادر ان کانٹوں میں اٹک نہ جائے۔ تو کہنے لگے یہی دنیا کی مثال ہے، آپ اس دنیا میں دنیا کی برائیوں سے بچ کر، دنیا سے بچ کر یہاں سے گزریں تو یہ تقویٰ ہے، برائیوں سے بچ جانا، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ڈر اپنے دل میں رکھ لینا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے دل کے اندر کوئی بات چھپاتا ہے، اپنے دل میں کوئی چیز رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے فلم یعملھا، وہ نیکی نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس ارادہ کرنے کے بدلے میں ہی اس کو نیکی لکھ دیتے ہیں۔ فإن عاملھا، جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک نیکی کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں، پھر 10 کو اللہ رب العزت 70 بناتے ہیں، اور 70 سے 700 تک اور 700 سے آگے انلمیٹڈ اللہ رب العزت بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرے اور برائی نہ کرے تو یہ برائی سے رک جانے کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ برائی کر بھی لے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی برائی لکھتا ہے، زیادہ برائیاں نہیں لکھتا۔ لہٰذا اب اس کتاب کی سب سے پہلی حدیث وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ عمر بن خطاب وہ ہیں 13 ہجری میں خلافت کی مسند پر متمکن ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے اسلام کو بہت زیادہ قوت بخشی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں اسلام کی طرف آئے تھے۔ بے شمار مرتبہ آپ نے ان کے قبول اسلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی حکومت 22.5 لاکھ مربع میل پر پھیل چکی تھی، اور بعض روایات کے مطابق آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ انگریز آج بھی کہتے ہیں اگر 10 سال تک عمر کی حکومت رہتی تو پوری دنیا پہ اسلام ہوتا۔ عمر بن خطاب ان کا شجرہ نسب یعنی خاندان آخری پشتوں پہ 7ویں 8ویں پشت پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا تھا۔ اسی طرح عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ ان کے بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ام المومنین ہیں۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لانے کے بعد اور خلافت پر متمکن ہونے کے بعد
کچھ ایسے قوانین مقرر کر دیے تھے جن پر انگریز آج بھی عمل کرتا ہے اور اس کو عمر لا کا نام دیا جاتا ہے۔ لو پہلی حدیث سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ امام نووی نے باب باندھا ہے نیت کا اور اخلاص کا ہونا ضروری ہے ہر اعمال کے اندر، لہٰذا سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال جتنے بھی بندہ کرے گا نیت پر کرے گا، اور نیت کا زبان سے کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مثال اس کی یوں سمجھیے، میں نے یہ کھڑکی کھولنی ہو تو میں نیت زبان سے کروں گا کہ میں منہ طرف کھڑکی کی کرتا ہوں، پھر اس کا ہینڈل پکڑ کے اس کو کھینچتا ہوں، اس کو اس طرف کھولتا ہوں، یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات اس کی یہ، اگر یہ نیت کرنا سنت سے ثابت ہوتا زبان کے ساتھ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ضرور کرتے، حدیث میں موجود ہوتا اور عربی زبان میں یہ ہونا تھا۔ حالانکہ کوئی بھی نیت جتنی بھی ہمیں ملتی ہیں کہ منہ طرف قبلے کی، پیچھے امام کے، یہ ساری نیتیں اپنی اپنی زبان میں ہیں۔ یہاں پر ایک لطیفہ ہے کہ ایک گاؤں کا امام تھا، وہ لوگوں کو اسی طرح نیت سکھایا کرتا تھا۔ تو ایک بدھو جسے پینڈو کہتے ہیں، اس نے آ کر قاری صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ قاری صاحب جب اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد سبحانک اللہم پڑھنی ہے، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ولا الہ غیرک کے بعد کیا ہے؟ تو جیسے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، قاری صاحب نے غصے سے کہا ولا الہ غیرک تو بعد آ گیا اگے بڑھے ماں، اگے بڑھے ماں۔ تو ایک دن وہ بیچارہ پینڈو جو تھا وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، کہتا ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم، پوری اس نے پڑھی، ولا الہ غیرک کے بعد کہتا ہے اگے بڑھے ماں۔ ساتھ میں چودھری صاحب کھڑے تھے، تو چودھری صاحب کو وہ ہلکی سی اس کی آواز آ گئی، بڑا غصہ چڑھا کہ قاری صاحب کو تنخواہ بھی ہم دیتے ہیں، کپڑے بھی ہم لے کر دیتے ہیں، یہ ہمیں اور دعائیں یاد کرواتے ہیں، پینڈو کو اور دعا یاد کروائی، لگتا ہے اس کا زیادہ ثواب۔ وہ گیا قاری صاحب کے پاس جا کر کہتا قاری صاحب آ تے کوئی گل نہ ہوئی، تسی اونوں آ والی دعا یاد کرائی تے مینوں آ والی دعا یاد کرائی۔ قاری صاحب کہتے کیا ہوا؟ کہتا تسی اونوں یاد کرائی اگے بڑیواں والی تے مینوں بڑیویں تو بغیر ہی یاد کروائی۔ تو نیت جو ہے صرف دل کے ارادے کا نام ہے، نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ بات سمجھنے کے قابل ہے، انسان جس کی طرف بھی نیت کرے گا اس کو اس کا پھل ضرور مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہے۔ بندہ جو کرتا ہے، جو سوچتا ہے، جیسے اس کے حالات ہوتے ہیں، بندے کے اوپر اللہ رب العزت کے فیصلے بھی پھر ویسے ہی آتے ہیں، کیونکہ اس کا گمان اللہ رب العزت کے سامنے ایسا ہے۔ لہٰذا اللہ کے بارے میں ہمیشہ اپنا اچھا گمان رکھیں، اپنے بھائیوں کے بارے میں ہمیشہ اپنا اچھا گمان رکھیں۔ کوئی لیٹ ہو جائے، کسی کا کوئی مسئلہ بن جائے جو ہمارے پاس پہنچنے والا ہو، یا کسی نے ہمارے بارے میں کوئی بات کرنی ہو، کسی نے ہمارے کوئی پیسے دینے ہوں، تو ان سارے معاملات کے اندر ہمیں یہی سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو سکتا ہے اس کو کوئی مسئلہ بنا ہو، یہ اچھا گمان ہوگا اور مفت میں ہمیں نیکی مل جائے گی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، لہٰذا جو ہجرت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، اس کو ہجرت کا پورا پورا ثواب مل جائے گا۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، جو بندہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرے گا، بندہ یہاں سے جاتا ہے کسی اور ملک میں کہ میں دنیا کما لوں، تو اللہ فرماتے ہیں یصیبها، اس کو مل جائے گی۔ یعنی جس مقصد کے لیے، اب وہ ہم نے جو پڑھا نا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان جو نیت کرتا ہے اس کو اتنا پھل مل جاتا ہے۔ اب یہ اس کی وضاحت آ رہی ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کو اللہ اور اس کا رسول مل گیا، جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی اس کو دنیا مل گئی۔ اور تیسری چیز اَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اگر وہ کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو اس کو اس کی ہجرت کا اجر مل جائے گا، یہ جا کر نکاح کر لے گا۔ روایات میں آتا ہے ایک عورت ام قیس، اس نے ایک آدمی کے لیے شرط رکھی کہ تم ہجرت کر کے یہاں پر آ جاؤ، میں تم سے نکاح کر لوں گی۔
تو وہ بندہ وہاں پر چلا گیا. اس ام قیس نامی عورت نے اس بندے کے ساتھ نکاح کر لیا اور بعد میں مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گئی. ہجرت کرنے والا مہاجر کی ایک اور تعریف بھی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ خود ہی اس کو ڈھونڈ کر لائیں گے, اور وہ اس حدیث کے ساتھ آتی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور ساتھ میں اسی کے آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے بچ جائے. مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے بچ جائے. لیکن عرف عام میں ہجرت اسی کو لیا جاتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا. یہ تھی آج کی پہلی حدیث کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بندہ جو بھی اللہ کے بارے میں سوچتا ہے اس کو مل جاتا ہے, چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو, وہ دنیا کے لیے ہو, یا کسی عورت کا حصول ہو, اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر دیا جاتا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اپنے اعمال میں اخلاص لانے, حسن نیت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.